بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. بے شک مومنو لوگ نے
جدوں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے سامنے میریاں آیتاں خروا سجدن او سجدے اندر پہ جاندے نے اللہ دے سامنے گر جاندے نے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور سجدیاں چ پہ کے اللہ دیاں تسبیحاں اللہ دیاں تسبیحاں اللہ دیاں پاکیزگیاں اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کر دینے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور او تکبر نہیں کر دے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ اپنیاں چار پائیاں نو چھڑ دیندے نے اپنیاں چار پائیاں تو الگ ہو جاندے نے یَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور او چار پائیاں چھڑ کے نیندراں قربان کر کے اپنے رب نو پکار دینے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑان دینے خوفاً و طمعاً اللہ دے سامنے خوف زدہ دینے اور اللہ کو نو جنت دی تما تے تمنا تے لالچ کر دینے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جیڑا اسی انہاں نو رزق دیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راہ دے اندر خرچ بھی کر دینے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ نہیں کوئی نفذ جاندہ اللہ پاک نے جیڑا اونا دیاں اکھاں تو اوجل کر چھڑے آئے من قرۃ اعین جیڑا ملے گا اللہ اکھاں ٹھنڈیاں کر دین گے اللہ جو کچھ اپنے بندیاں نو عطا کرن گے جدوں اللہ دی طرفوں عطاواں ہون گیاں اللہ دیاں عطاواں نو ویکھ کے انہاں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں جزاء بما کانوا یعملون اے ہوئی تے بدلہ جیڑا اے دنیا دے اندر نیک اعمال کر دے سن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من النار من ذکرنی یوم او خافنی فی مقام قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے نبی علیہ السلام فرمان دینے اللہ فرمان گے اخرجوا من النار اس بندے نو اے میرے فرشتیو جہنم چو کاٹ کے لے آؤ من ذکرنی یوم جیڑے بندے نے دنیا دے اندر ایک دن بھی مینو یاد کیتا ہوئے گا او خافنی فی مقام یا کسی ایہو جی جگہ تے جتھے اللہ دی نال نا فرمانی کرن لگا تے میں تھوں ڈر گیا میں تھوں ڈر کے اللہ دی نا فرمانی تو تائب ہو گیا اس بندے نو بھی جہنم چو نکال کے لے آؤ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی قابل قدر سامعین گرام، اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا شکر ہے کہ رب العالمین نے اس گئے گزرے پر فتن دور دے اندر جمعے والے دن اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ سانو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ آج دا موضوع کچھ عجیب جہا ہی ہے، میٹھا بھی لگے گا، کڑوا بھی لگے گا، لیکن انشاءاللہ بیان تے کرنا ہی کرنا ہے، حق بات بیان کرنی ہے۔ مومنہ دیاں صفتاں کی ہوندیاں نے، مومن کون ہوندا ہے، مومن کس نو کیا جاندا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اپنے مومن بندیاں دیاں خوبیاں، انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، انشاءاللہ اوہی بیان کراں گا۔ دعا کرو کہ اللہ حق اور سچ بیان کر کے بندہ ناچیز سمیت تمام سنن والیاں سنن والیاں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری عادت ہے ہمیشہ ہی میں قرآن تے حدیث تو علاوہ کوئی گل نہیں کرتا، انشاءاللہ بڑی ذمہ داری نال جو بھی بات ہوندی ہے مدلل ہوندی ہے، اگر کوئی ساتھی کوئی بھائی دلیل بھی منگنا چاہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال میں با حوالہ اس نو او اپنی کیتی ہوئی بات دکھان واسطے تیار بھی ہونا۔ بہرحال اللہ مینوں تانوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مومن ایمان والا جن نے اللہ نو ایک منیا، محمد نو مصطفیٰ منیا، انبیاء تے ایمان لے آندا، آسمانی کتاباں نو منیا اور شریعت محمد دی تے عمل کردہ رہا۔ کتاباں آسمانی پر حق نے، سچیاں نے، انبیاء سچے نے، لیکن کلمہ کدا پڑھیا؟ آمنہ دلال امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور اسے تے ڈٹیا رہا، پھر ایسے تے کلمے تے موت آئی، دنیا تو گیا، اے مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین دی صفات نو سورہ حامیم سجدہ اور حدیث دے اندر بھی نبی علیہ السلام نے، علامہ منذری رحمت اللہ علیہ الترغیب دے اندر اور جامع ترمذی دی روایت تواڈے سامنے جو بیان کیتی ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن فرمان گے میرے اس بندے نو جہنم چو نکال کے لے آؤ جنہیں دنیا دے اندر ایک دن بھی میں نے یاد کیتا ہوئے گا اور برائی دا ارادہ کرن دی نیت نال گیا، برائی آلے کیتی نہیں، میں تو ڈر گیا، میں تو ڈر کے توبہ کر لئی، اس بندے نو بھی جہنم چو نکال کے لے آؤ۔ ایک اور حدیث اندر آیا، میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے وَعِزَّتِي، مینوں اپنی عزت دی قسم، اللہ اپنی عزت اور جلال دی قسم اٹھا رہے نے، لا اجمعو عبدی، میں اپنے بندے تے نہیں جمع کراں گا خوفین، دو ڈر، میں اپنے بندے تے دو ڈر جمع نہیں کراں گا، وَأَمْنَيْنِ، اور دو امن، اذا خافنی فی الدنیا،
جیڑا بندہ دنیا دے اندر میرے تو ڈر گیا، آمین تو ہو یوم القیامہ، دنیا دے اندر اللہ تو ڈرن والے نو اللہ قیامت والے دن امن اور سکون اور اطمینان نصیب فرمان گے۔ دنیا تے ڈرن والے نو قیامت دن کوئی ڈر تے خوف نہیں ہوئے گا۔ وَإِذَا آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جدوں بندہ دنیا دے اندر امن والی، سکون والی، عیش و عشرت والی، ہاں جناب بے سکونی والی زندگی گزار رہا ہوئے گا، اللہ تو ڈرے گا نہیں، اللہ دا خوف نہیں دل دے اندر لے آئے گا، اپنی من مرضی کرے گا، اپنی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہوئے گا، دنیا تو جائے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ فرماندے نے اخفتہ فی الآخرہ، ایسے بندے نو عیش و عشرت کرن والے نو قیامت والے دن ڈراواں گا، اے دیتے خوف تاری کراں گا۔ جو دنیا تے اللہ تو ڈرے گا، اللہ قیامت والے دن اس نو امن اور سکون عطا فرمان گے۔ جو دنیا دے اندر عیش و عشرت کرن والا ہوئے گا، اللہ قیامت والے دن او دیتے اپنا ڈر تے خوف مسلط کرن گے۔ دعا کرو کہ اللہ دنیا دے اندر ہی اپنی ذات تو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا تو جائیے تے آخرت دے اندر اللہ امن اور سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ ایک اور روایت دے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقشعر جلد العبد، اذا اقشعر جلد العبد، جدو بندہ اللہ تو ڈردا جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، جسم کمبنا شروع ہو جاندا ہے، اللہ تو ڈر کے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندا ہے، من خشیت اللہ، اللہ دے ڈر تو جسم کمدا ہے، تہاتت عنہ ذنوبہ، او دے گناہ انج گر جاندے نے، کما یتہاتت عن الشجرۃ الیابسۃ ورقھا، جویں موسم خزاں دے اندر، پت جھڑ دے موسم دے اندر درخت دے پتے زمین تے گر جاندے نے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ تو ڈردا جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، اللہ ایک خزاں رسیدہ درخت دے پتیاں دی طرح اے دے گناہاں نو ختم کر دیندے نے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور یقیناً اللہ تو ڈرن والا اے اللہ دا مومن بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، بنی اسرائیل ہر دور دے اندر چنگے بھی مندے بھی، ہر زمانے دے اندر اچھے بھی برے بھی لوگ ہوندے نے، دونوں کیٹیگری دے لوگ پائے جاندے نے، دونوں قسماں دے لوگ پائے جاندے نے، برے بھی نیک بھی، برائی تو منع کرن والے بھی اور برائی کرن والے بھی، بے حیائی تو روکن والے بھی، بے حیائی کرن والے بھی، ملاوٹ کرن والے بھی، ملاوٹ تو روکن والے بھی، زنا کرن والے بھی، زنا تو روکن والے بھی، شراباں پین والے بھی، شراباں تو روکن والے بھی، اور میرے بھائی شرک کرن والے بھی، شرک تو روکن والے بھی، ہر دور اندر ہر زمانے دے اندر پائے جاندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ گزریا ہے جدا نام کیفل بندہ ہے، اے کیفل بندہ دن رات برائیاں کردہ ہے، اے دن رات شراباں پیندہ ہے، زنا کردہ ہے، بدکاریاں کردہ ہے۔ جامع ترمذی دے اندر روایت آئی، آمنہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دا کامی شراباں پینا ہے تے بدکاریاں کرنا ہے، ایک اللہ دی بندی ہے، اے بڑی کمزور ہے، اے بڑی مفلس ہے، اے عورت بڑی بیچاری ماڑی ہے، مالی لحاظ دے نال اینو پیسیاں دی لوڑ پہ جاندی ہے، کوئی منگیاں پیسے ادھار نہیں دیندا، اے دیاں لوڑاں پوریاں نہیں ہوندیاں، اے کفل نو پتہ چلدا ہے، اے دی مجبوری تو نجائز
नजायज़ फ़ायदा उठांदा है इनू 60 दिनार देंदा इस शरत दे नाल अगर ए औरत ए बंदे दे नाल किफल नाल बुराई करे बदकारी करे ए किफल कोलों 60 दिनार लेंदी है किफल अपने कमरे दे अंदर लै जांदा अपने खलवत खाने दे अंदर लै जांदा ए बुराई हाले कीती नहीं ए औरत ने जारो के तार रोना शुरू कर दिता ए जारो के तार रोई जा रही है ए किफल कहंदा है बीबी हाले बुराई कीती नहीं ते रोई जा रही है वजह की है सबब की है ए औरत कहंदी है वे किफल मैनू कबर दे सप याद आ रहे ने मैनू कबर दियां सख्तियां याद आ रही ने मैनू कबर दे अंगारे याद आ रहे ने अल्लाह पाक ने एक काम हराम किया है कल क़यामत वा कबर दे अंदर जदों जाना है अल्लाह पाक ने सप मुसल्लत करने ने अल्लाह पाक ने कबर नू अग दा बना देना है अल्लाह दे फरिश्ते सजावां देणगे ऐ किफल ओते फिर कौन काम आवेगा ए किफल ए दुनिया दा माल ते इथे ही रह जाना है ए दुनिया दी दौलत ते इथे ही रह जानी है ए दुनिया दा मालो ज़र ते इथे ही रह जाना है कल रब दे हां की मुंह लैके जावांगे ए किफल बह के सोचन लग पैंदा ए सोचो विचार करदा मैं ते अपनी सारी जिंदगी हुण तक बुराइयां अंदर गुजार छड्डी है बेहयाइयां दे अंदर गुजार छड्डी है ए अल्लाह दी बंदी इन्नी नेक औरत है इन्ने हाले बुराई कीती नहीं इन्ना डर ते खौफ है इन्ना कंब रही है इन्ना रो रही है इहदे होंठ कंब रहे ने इहदे कोलों गल नहीं हुंदी इहदियां अखां चों पानी दे कतरे गिरी जा रहे ने इन्ना अल्लाह तो डरदी पई है ए किफल कल मर जाएगा ते रब नू की जवाब देवेगा ए किफल अपने दिल दे अंदर ही सोचदा सोच के कहंदा नहीं मेरी बहना ए 60 दिनार भी लै जा अपनियां लोड़ां जाके पूरियां कर लै मैं तेनू अल्लाह वास्ते माफ कीता मैं तेरे कोलों माफी मंगना वा मैनू माफ कर दे मैं गलत नीयत नाल तेनू लैके आया ए किफल अल्लाह 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 अपने घर चला जांदा ए अल्लाह नू रात नू याद करदा कहंदा अरशां वालिया मैं सारी जिंदगी तेरियां नाफरमानियां करदा रहा अल्लाह सारी जिंदगी मैं तेनू नाराज करदा रहा अल्लाह मैं कल मरांगा तेरे सामने केड़ा मुंह लैके आवांगा अरशां वालिया तेरे दर तो इलावा अल्लाह तेरे तो इलावा कोई माफ करने वाला कोई नहीं अरशां वालिया मेरे गुनाहां नू माफ कर दे या अल्लाह मैं सच्चे दिल दे नाल तौबा करना वा अल्लाह मैनू माफ कर दे अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह कोलों माफियां मंगदा अल्लाह पाक ने माफ कर दिता अल्लाह पाक ने माफ कर दिता ए माफी मंगदा इधरों मलकुल मौत अल्लाह दा पैगाम अजल लैके आ जांदा ए किफल फौत हो जांदा ए रात नूं ही माफियां मंगदा ते रात नूं ही फौत हो जांदा ए दिन नूं एदे यार बेली एदे नाल शराबां पीण वाले एदे नाल मिल के बुराइयां करने वाले बेहयाइयां करने वाले एदे ग्रुप दे बेली एदे गैंग दे यार ते सज्जन बेली एदा इंतजार करदे ने किफल उठदा है आउंदा है साडी महफल दे अंदर कट्ठे नाश्ता करांगे रात दियां कारस्तानियां एक दूजे नूं सुनावांगे केड़े केड़े बंदे ने केड़ी केड़ी बेहयाई कीती है एक दूजे नूं सुनावांगे और मजलिस नूं गरमावांगे ये सारे बेली सज्जन इंतजार करदे ने कि फलाले निकलदा नहीं ये टाइम गुजरदा जा रहा है 6 7 8 9 दा टाइम हो जांदा है दिन काफ़ी चढ़ आंदा है एदे यार कहंदे ने पहले ते की फल एने वेले नहा धो के निकल आउंदा सी अपने डेरे दे अंदर अज निकलिया नहीं पता करो की गल है एदा दरवाजा बंद है अंदरों एदे दरवाजे
دے کول آئے اللہ دی طرفوں اے دے دروازے تے لکھیا ہویا ہے ان اللہ قد غفر للکفلا، اللہ پاک نے کفل نو اپنی رحمت دے نال معاف کر چھڈیا ہے۔ اللہ نے کفل نو اپنی رحمت دے نال معاف کر چھڈیا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کفل نے تے رات نو اللہ کولوں توبہ کر لئی، اللہ کولوں معافی مانگ لئی، اے دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، اے دی جلد کمبنی شروع ہو گئی، اے نے اپنی اکھاں چوں آنسو بہانے شروع کر دیتے، اے نے رونا شروع کر دیتا۔ عرشاں والے آج تو مینوں معاف نہ کیتا تے کون معاف کرے گا؟ عرشاں والے جے تو مینوں بخشیا نہ تے یا اللہ میں پھر جہنم دی اگ نوں کیویں برداشت کراں گا؟ دروازے تے لکھیا کہ لوگوں تسی سمجھیا کفل گناہگار اے تے اس حالت دے اندر مر گیا، لیکن انہیں میرے نال صلح کر لئیے، اے دا میرے نال راضی نامہ ہو گیا ہے، صلح نامہ ہو گیا ہے، انہیں میں تو معافیاں منگیاں نے تے میں رب نے اس نو معاف کر چھٹے آئے۔ معاف کرنے والا اللہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکشعر جلد العبد من خشیت اللہ تہاتت عنہ ذنوبہ کما یتہاتت عن الشجرۃ الیابسۃ ورقہا۔ جدو بندہ اللہ کولوں ڈر جاندہ ہے اور ڈر کے اے دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، اللہ کولوں معافی مانگدا ہے، اللہ اس بندے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندے نے۔ کفل نو معافیاں مل جاندیاں نے، کفل نو اللہ پاک معاف کر دیندے نے۔ اے دنیا تو جاندا ہے تے اللہ دا مومن بندہ بن کے جاندا ہے۔ مومن بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مومن دیاں صفتاں جیڑیاں آیتاں میں شروع دے اندر تلاوت کیتیاں نے اللہ پاک نے اجمالی طور تے بیان کرام، اللہ پاک نے مومناں دیاں 5 صفتاں بیان کیتیاں نے انہاں آیتاں دے اندر۔ او 5 صفتاں کیڑیاں نے؟ ذرا توجہ میری طرف رہے، دھیان میرے ول کرنا، غور میرے ول کرنا۔ پہلی صفت مومن دے اندر جڑی پائی جاندی ہے اے سجدے کرن والا ہوندا ہے۔ مومن تنہائی دے اندر رات نو اللہ دے سامنے گڑ گڑان والا ہوندا ہے، اے دوسری صفت ہوندی ہے۔ اور تیسری صفت اللہ نے جو بیان فرمائی مومن اللہ تو ڈرن والا ہوندا ہے۔ چوتھی صفت جڑی اللہ نے بیان کیتی ہے او جنت دا لالچی ہوندا ہے، حریص ہوندا ہے، جنت دا طمع کرن والا ہوندا ہے۔ اور 5ویں اللہ پاک نے جو صفت فرمائی ہے او جنت دا لالچی، اور چوتھی صفت جہنم تو بچن دا لالچی ہوندا ہے، اللہ مینوں جہنم تو بچا دے۔ 5 صفتاں نے 5۔ دعا کرو کہ اللہ ساڑھے اندر بھی اے 5 خوبیاں اے 5 صفتاں پیدا فرما دے۔ کدوں پیدا ہونگیاں؟ جدوں لو اللہ نال لگے گی، جدوں تعلق رب نال جڑے گا، جدوں تعلق کائنات نالوں ٹوٹے گا، غیران نالوں ٹوٹے گا، اللہ نال جڑے گا۔ اللہ نال تعلق کدوں جڑے گا؟ جدوں رب دے حضور گڑ گڑاواں گے، اللہ کولوں بخشش منگاں گے، ادوں اللہ دے نال تعلق جڑے گا۔ تے پھر قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک پھر اعلان کرن گے لے آؤ میرے بندے نو جنہیں فلاں فلاں موقع تے گناہ کہیں بالکل تیاری دے اندر، لیکن میں تو ڈر گیا، گناہ چھڑ دیتا، میں تو ڈر گیا، برائی چھڑ دیتی، میں تو ڈر گیا، ملاوٹ چھڑ دیتی، میں تو ڈر گیا، کام تولنا چھڑ دیتا، میں تو ڈر گیا،
کم ماپنا چھڑ دیتا، میتھوں ڈر گیا، دھوکا دینا چھڑ گیا، میتھوں ڈر گیا، گالم گلوچ چھڑ گیا، میتھوں ڈر کے اپنی زندگی گزاردا رہا، میرا بن گیا، اج میں اودا بن گیا ماں دنیا تے او میرا بن گیا، اج میں رب اودا بن گیا۔ ہن رب دیاں عطاواں اللہ پاک کنیاں عطا کرن گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے انما وہم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما دے۔ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے پہلیاں امتاں دے اندر ایک بندہ یہو جہا گزریا ہے جن نے بڑے گناہ کیتے، دن رات گناہاں دے اندر گزارے، دن رات بدکاری اندر گزارے، بے حیائی اندر گزارے، مرن لگا تے اپنے بچیاں نو اولاد نو جمع کیتا، کہنے لگا کہ میرے بیٹوں جان دے ہو میں جائیداد بنائی، لوکاں دے حق چھینے، لوکاں دے پلاٹاں تے نجائز قبضے کیتے، دولت بنا کے تواڈے واسطے چھڈی، جائیداد بنائی زمیناں تواڈے واسطے، لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کر کر کے زمین تانوں بنا کے دیتی، کوئی برائی ایسی نہیں جو میں نہیں کر کے جا رہا۔ ہون میں ڈرنا کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہوں گا، اللہ نو کی جواب دے آنگا؟ مینو اللہ تو ڈر آندا ہے، تسی اس طرح کرنا، لکڑیاں جمع کرنا اور مینو جلا دینا، میری راکھ بن جائے، سوا بن جائے، کوئی سمندر دریاواں دے اندر بہا دینا، کوئی ہوا دے اندر اڑا دینا، تاکہ میرا وجود ختم ہو جائے، میں مر جاواں، مٹ جاواں، نام و نشان ختم ہو جائے، اور میں کل اللہ دے ہاں جواب نہ دے سکا۔ لیکن بیچارے نو کی پتا سی جو ذات پانی دے بوند تو بنان والی او دوبارہ بھی زندہ کرن تے قادر ہے، او ذات دوبارہ بھی زندہ کرن تے قادر ہے۔ کفار مکہ جو نا ایک کافر بسیدہ ہڈی لے کے آیا، آگے کہندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہندے ہو مر جانا ہے، مرن دے بعد مٹی دے اندر مل کے مٹی بن جانا ہے، اللہ پھر دوبارہ زندہ کرن گے۔ اے دیکھو اے پرانی جی بسیدہ ہڈی نال انج کر کے اپنے ہتھاں دے اندر مسلنا شروع کر دیتی، کہنے لگا دسو ایس ہڈی نو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آسمان تو جبریل آئے، فرمایا اے میرے مصطفیٰ انہاں نو دس دیو او ذات اس ہڈی نو دوبارہ زندہ کرن تے قادر ہے، جس ذات نے ادوں پیدا کیتا جدوں انسان دا نام و نشان نہیں سی، جدوں انسان دا وجود نہیں سی، اللہ نے پانی دے ایک غلیظ قطرے تو سمیعم بصیرہ، سنن والا، دیکھن والا،
انسان 5-6 فٹ دا پیدا کر دیتا، عقل بھی دیتی، شعور بھی دیتا، قوت گویائی بھی دیتی، قوت سماعت بھی عطا کیتی، قوت بصارت بھی دیتی، ہاتھ بھی عطا کیتے، پاؤں بھی عطا کیتے، جگر بھی عطا کیتا، دل بھی عطا کیتا، جسم دا انگ انگ دیتا، لوں دیتا۔ او ذات جیڑی پانی دے ایک غلیظ قطرے تو اگر لباس نو لگ جائے لباس ناپاک ہو جائے، اگر جسم نو لگ جائے جسم ناپاک ہو جائے، او ذات اور جنہیں پانی دی بوند تو انسان نو پیدا کیتا، او دوبارہ ہڈی نو دوبارہ زندہ کرن تے او ذات قادر زندہ کرے گا اللہ۔ اے بزرگ کہنے لگے میرے بیٹوں جلا دینا، مجھے ہواؤں میں اڑا دینا، پانی کے اندر راکھ کو بہا دینا، تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں جواب نہ دے سکوں۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے ویسے ہی کیا، لکڑیوں کا انبار لگایا، آگ جلائی، باپ کی لاش کو لکڑیوں کے اس انبار میں جلا دیا، راکھ بن گئی، کچھ دریاؤں میں بہا دی، کچھ ہواؤں میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا میری امانت واپس کرو، امانت کو واپس ہوا نے کیا، راکھ واپس آ گئی۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا فلاں بندے کی امانت تیرے اندر موجود ہے، اس کو واپس کرو، پانی نے وہ امانت واپس کی، بندہ راکھ جمع ہو گئی، اللہ نے دوبارہ پھر جان ڈالی، زندہ کیا، کھڑا ہو گیا بندہ۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی کیسے زندگی گزاری؟ بندہ پریشان، بندہ گھبرا رہا ہے، پریشان۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ بول کیوں نہیں رہے، کیوں حکم دیا جلانے کا؟ یا اللہ میری زندگی کا کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، میں نے تیری مخالفت نہیں کی۔ اللہ میں نے اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں 7 دنوں میں کوئی گھڑی لمحہ ایسا نہیں جب تیری نافرمانی اور مخالفت نہیں کی، تو میں ڈر گیا اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے یہ عمل کرنے کو اپنی اولاد کو کہا۔ اللہ نے فرمایا اچھا مجھ سے ڈر کے یہ کہا، مجھ سے ڈر کے یہ عمل کرنے کو کہا، اگر تو واقعی اللہ جانتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، اللہ جو دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں، اللہ تو جانتے تھے یہ بندے نے کیوں عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ نے کہا اچھا اس لیے، اچھا میرے بندے تو مجھ سے ڈر گیا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اکشعر جلد العبد من خشیت اللہ، جدو بندہ اللہ کو ڈر جاندہ ہے نا جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، جسم کمبنا شروع ہو جاندہ ہے، اکھاں چوں آنسو دے قطرے بہ پیندے نے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا اے دے گناہ اللہ انج معاف کر دیندے نے جویں خزاں دے موسم دے اندر درختاں دے پتے زرد پہ کے ذرا بھی ہوا دا جھونکا آئے یا ٹہنی نو ہلایا جائے اے پتے زمین تے گر جاندے نے، اللہ اتوں ڈرن والے دے گناہاں نو اللہ انہاں پتیاں دی طرح معاف کر دیندے نے، پاک کر دیندے نے، صاف کر دیندے نے۔ ایک اور حدیث بیان کرا، میرے نبی نے مومنہ دیاں صفتاں بیان فرمائیاں۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن جب پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا سوائے میرے نبی کے حوض کے،
اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہوگی۔ غور کرو، توجہ کرو، آج ہم لائٹ بند ہو جائے، اپنے گھر میں چھت کے نیچے بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں، جی گرمی بڑی لگتی ہے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے بڑا شکوہ کرتے ہیں گرمی بہت لگتی ہے۔ قیامت والا دن ہوئے گا میرے بھائیوں، اس دن کتنی گرمی ہوئے گی، دعا کرو اللہ قیامتیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ قیامت والے دن سانو امن تے سکون عطا فرمائے۔ نے انصاف کیتا، اگرچہ اپنی برادری دے خلاف ہی کیوں نہ جاندہ ہوئے، لیکن عدل کر کے دکھایا، انصاف کر کے دکھایا۔ اے ہو جا عادل حکمرانوں اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرمان گے۔ بنی مخزوم قبیلہ، اس قبیلے دی عورت اور جدا نام فاطمہ ہے، اے چوری کر بیندی ہے، چوری کر دیے، پتہ لگ جاندہ ہے، کیس میرے مصطفیٰ دی عدالت دے اندر پہنچ جاندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دا قانون ہے، چور جدوں چوری کرے او دے کولو چوری دا اے جرم ثابت ہو جائے، چوری دا سامان ثابت ہو جائے، میرے بھائیوں اے دے کولو اے چوری دا سامان برآمد ہو جائے، اے دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ میرے پاک محمد نے فیصلہ سنا دیتا کہ اے فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ لوگاں نے دیکھے اے بنی مخزوم قبیلہ اے بڑیاں شانہ والا ہے، اے بڑے روب والا ہے، اے دا بڑا نام ہے زمانے دے اندر، اے دا بڑا نام ہے خطے دے اندر، اے دی ناک کٹ جائے گی، رسوا ہو جائے گا، اے قبیلہ ذلیل ہو جائے گا۔ اے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کول بھیجے اسامہ نبی پاک علیہ السلام نے تو انہوں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو اڑے نال بڑا پیار کر دینے، بڑیاں محبتاں کر دینے۔ اے اسامہ جاؤ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آپ نو کہو کہ فاطمہ نامی عورت ہاتھ نہ کٹیا جائے، کوئی اور سزا دے دیتی جائے، خاندان بدنام ہو جائے گا، خاندان رسوا ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک محمد کو لائے، آگے کہندے نے سونیاں لوگاں نے مینوں بھیجے آئے کہ اس عورت دا ہاتھ نہ کٹیا جائے، اے خاندان بڑا عزتاں والا ہے، اے خاندان بڑیاں شاناں والا ہے، اے بڑے روب والا ہے، اے بڑے لوگاں دے کام آن والا ہے، اے دا نام رسوا ہو جائے گا۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت اسامہ دی گل سنی، آپ دا چہرہ مبارک غصے دے نال سرخ ہو گیا۔ آپ اللہ دی حمد بیان کر دینے، اللہ دی ثنا بیان کر دینے۔ آپ فرماندے نے لوگوں تواڈے تو پہلیاں امتاں اسے واسطے تباہ ہوئیاں، اسے واسطے برباد ہوئیاں، اگر کوئی امیر آدمی جرم کردا انہوں چھڑ دیتا جاندا، انہوں رہا کر دیتا جاندا، اگر کوئی غریب بندہ، اگر کوئی ماڑا بندہ جرم کردا انہوں سزاواں دتیاں جاندیاں، انہوں رسوا کیتا جاندا۔ تے آپ فرماندے نے سنو لوگو ذرا غور نال سنو، آپ فرماندے نے واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے، اے تے بنی مخزوم قبیلے دی عورت ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی تے محمد او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ اے جے انصاف، اینو انصاف کیا جاندا ہے؟ جج اپنی پارٹی دا لہذا اپنے لیڈر دے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا، چاہے لیڈر جھوٹا ہے او دے حق دے اندر فیصلہ کرے گا، اپنے لیڈر نو بچان واسطے سر توڑ کوشش کرے گا۔ اے نا انصافی کرن والے نو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ بہت وڈی ذمہ داری ہے،
بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں الحمدللہ جماعت اہل حدیث دا ایک خادم ہون دے ناتے ذمہ داری دے نال اس بات دا اعلان کرنا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر کوئی ایہو جہا بندہ کسی تے ظلم کرے گا اسی او دا ساتھ نہیں دیاں گے، اسی او دی مخالفت کران گے اور برملا کران گے، اسی او دا اعلان انصاف منگاں گے، عدل کیتا جائے، انصاف کیتا جائے، لوگوں تے ظلم نہ کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا الامام العادل، عادل حکمران نو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دی ٹھنڈی چھاں نصیب کرن گے۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، نوجوانوں غور کرو، اے جوانی مڑ کے نہیں آنی، جوانی مڑ کے نہیں لبنی، نہ ضائع کرو، نہ شیطان پیچھے لگ کے اپنی جوانی نو برباد کرو، اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت اندر لگا لو، اپنی جوانی نو نمازاں اندر گزارو، اپنی جوانی نو قرآن دی تلاوت اندر گزارو، اپنی جوانی نو اللہ دے ذکر اندر گزارو، اپنی جوانی نو لوگاں دی خدمت کر کے گزارو، اپنے آپ نو لوگاں دے کام آ کے گزارو، اپنے رب نو راضی کر لو۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی دی اندر توبہ کرنا اے انبیاء دا شیوائے، انبیاء دا شیوا اپناؤ۔ نوجوانوں ساری رات یوٹیوب تے اپنا ٹائم ضائع کرنے والے ہو، ویڈیوز ناجائز دیکھنے والے ہو، اپنی جوانی نو شیطان پیچھے لگ کے برباد کرنے والے ہو، اللہ دے ہاں تائب ہو جاؤ۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ کریم نو جوانی دی عبادت بڑی پسند ہے، جوانی دی عبادت اللہ نو بڑی پسند ہے۔ حج بھی جوانی دا، عمرہ بھی جوانی دا، بڑھیاں نو تیار کوئی پھر لے جاندہ چلو بابے نو جا کے کرا لئیے، ویل چیئر تے پا لیندے نے تے حج کرا رہے نے، عمرہ طواف کروا رہے نہیں، اپنی لتاں نال دوڑ کے، خوشی نال دوڑ کے، اپنی قوت نال طاقت نال اللہ دی حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، نماز بھی بندہ کھڑا جوانی دے اندر کافی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ضعیف بندہ، بڑھا بندہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوندا، کیونکہ جسم دے اندر کمزوری آ جاتی ہے، طاقت جوانی والی ختم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے جوانی دی عبادت اللہ پاک نو بڑی پسند ہے۔ یوٹیوب تے سنو، علماء دے بیان سنو، یوٹیوب تے سنو، تلاوت قرآن مجید سنو، یوٹیوب تے علماء دے بیان سنو، نبی علیہ السلام دی ہم سرائی نعت سنو۔ اس تو علاوہ بے حیائی نہ دیکھو نہ سنو، بے حیائی دے کم یوٹیوب تے نہ سنو، اور پلیٹ فارم استعمال نہ کرو بے حیائی دے، ورنہ کل قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا جنہیں گانا سنیا سیسا پگھلا کے جہنم دی آگ دا او دے کناں دے اندر پایا جائے گا، اکھاں دے اندر پایا جائے گا۔ کی جواب دیاں گے اللہ نو؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، او نوجوان جن نے جوانی دی اندر اپنے رب دی عبادت کی تھی، اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزاری۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جمعے والا دن ہے تے چلو جی تیار ہونے ہیں جمعہ پڑھنے واسطے، حالے تا ٹائم بڑھا ہے، 1:05 تے مولوی صاحب نے جماعت کھڑی کرانی ہے، ہون تے جناب 20 منٹ ہو گئے نے، 10 منٹ حالے بھی باقی نے، تے آخر تے آگے پیچھے بہ کے ایہو جا جمعہ پڑھن دا کوئی فائدہ ہے؟ ایہو جا جمعہ پڑھن دا فائدہ ہے کوئی؟ ایمانداری نال دسو، میرے نبی دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جمعے والے دن سب تو پہلے آؤ، اللہ دی رحمت دے فرشتے آوندے نے،
ساڈا یقین ہے، ایمان ہے، آمنا و صدقنا، میرے محمد نے جو بات کہہ دیتی اللہ دی قسمیں او حق کے سچ ہے، باقی سب باطل تے جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرشتے آندے نے، آن والیاں دے نام لکھ دے نے رجسٹر دے اندر، جدو خطبہ دین واسطے امام خطیب ممبر تے بہ جاندا ہے، اے بند کر دیندے نے، رجسٹر کاپیاں بند کر دیندے نے، اے بھی بہ جاندے نے، خطبہ سندے نے، جڑے بندے بعد اندر آندے نے انہاں دے نام او دے اندر کوئی نہیں جے لکھے جاندے۔ اے میں نہیں آندا، میرے محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگ گیا، ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کا انتظار، اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہا، اگلی نماز کا فکر آنے والی نماز کی تیاری میں ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے گھر کے دل، اللہ کے گھر میں اپنے دل کو لگایا۔ اور چوتھے وہ دو بندے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے بندے جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی کہ دینی بندہ ہے، اس سے محبت کرتا ہوں، یہ نیک آدمی ہے، اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کروں گا، اللہ راضی ہوگا، میری بھی اصلاح ہوگی، اس کی بھی اصلاح ہوگی۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھا، اس کو منع کیا، عیب نہیں ختم کیا، اس نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے والے، ایسے آدمی کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، پانچواں وہ بندہ جس کو حسینہ نے، جس کو خوبصورت عورت نے، مالدار بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور ایسی عورت برائی کے لیے دعوت دیتی ہے، خلوت خانے میں بلاتی ہے، اور یہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے برائی کی طرف مائل کرنے والی عورت، مجھے برائی کی دعوت دینے والی عورت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ نے برائی کو حرام کیا ہے، اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے، نکاح کرو، برائی نہ کرو، نکاح کو عام کرو، برائی کو مٹاؤ، زنا کو مٹاؤ، بے حیائی کو مٹاؤ، اپنی اولاد کی وقت پہ نکاح کرو، انشاءاللہ برائیاں مٹ جائیں گی جب سنت پہ عمل ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تیرے حسن کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تیرے دولت کی کوئی پرواہ نہیں، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ سے ڈر کر اس نے اس کی دولت کو ٹھکرا دیا، اس کے حسن پہ لات ماری۔ ایسے نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹا آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اخفاءً لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، چھٹا وہ آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے والا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، بائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، مراد لوگوں سے چھپ چھپا کے غربا مساکین کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھ گیا، اپنی زندگی کی سکرین گناہوں کی اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے لے آیا، اپنی سکرین پہ اپنی زندگی کے شب و روز کے گناہوں کو دیکھا اور ان کو یاد کیا، یاد کر کے داروں کے تار رونا شروع ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگتا ہے۔ اے
یا غافر الذنب یا قابل توبے، گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا، میری توبہ قبول نہ کی، اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ میں تو جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں قبر کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے رب سے معافی مانگنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا، یہ 7واں بندہ ہے۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 قسم کے مومن بندے ہیں جن کو اللہ کریم 7 اپنے مومن بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایسی صفتیں پیدا کرو اپنے اندر، ایسی صفتیں ہوں گی تب جا کے مومن بنیں گے۔ ہم تو 1-2 دن مسجد میں آ جائیں، چھٹی کر جائیں، پھر 2-4 دن آ جائیں اور آ کے امام مسجد پہ چڑھائی کر دیں، مولوی صاحب تسی ٹائم نال اذان نہیں کہی، مولوی صاحب تسی ٹائم نال جماعت نہیں کروائی، مولوی کے اوپر، خطیب کے اوپر چڑھائی، جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ مسجد میں آ کے امام مسجد پہ چڑھائی کرے، وہ اپنے خطیب پہ چڑھائی کرے۔ نہ میرے بھائیوں، اپنے اماموں سے پیار کیا کرو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے مصلی کے وارث ہیں، ان سے پیار کرو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔